السلام علیکم، امید ہے آپ سب کا عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج سورہ الاعراف کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہر مقطعات ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، حرف مقطعات کا حقیقی اور یقینی مفہوم کسی کو معلوم نہیں، اور یہ کہ ان تمام حروف کے مفاہیم اور مطالب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو نہیں ہونی چاہیے آپ کے دل میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے۔ یہ تو اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں، اور یہ یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کر رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیہ سال کی جدوجہد کے باوجود مکہ کے صرف چند لوگ ایمان لائے۔ یہ صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تشویش تھی۔ ایک عام آدمی تو اپنی غلطیوں کی ذمہ داری بھی دوسروں کے سر پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی کوتاہیوں کو بھی دوسروں کے کھاتے میں ڈال کر خود کو صاف بچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ لیکن ایک شریف النفس انسان ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کی کوشش کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں، تو اس میں اس کی طرف سے کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ اس سوچ میں اور احساس کی وجہ سے وہ اپنے دل پر ہر وقت ایک بوجھ محسوس کرتا ہے۔ لہذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کوشش کے باوجود اہل مکہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو بشری تقاضے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بہت پریشانی محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ وہی الفاظ ہیں جو ہم سورہ الانعام میں بھی پڑھ آئے ہیں۔ وہاں فرمایا گیا تھا، اور یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں بھی خبردار کروں اور جس کو یہ پہنچے۔ یہاں مزید فرمایا کہ یہ اہل ایمان کے لیے ذکر یاد دہانی ہے، یعنی جن سلیم و فطرت لوگوں کے اندر بالکل ایمان موجود ہے، ان کے لیے اس سوئے ہوئے ایمان کو بیدار کرنے کے لیے یہ کتاب ایک طرح سے یاد دہانی ہے۔ جیسے آپ کو کوئی چیز بھول گئی تھی، اچانک کہیں اس کی کوئی نشانی دیکھی تو فوراً وہ شے یاد آ گئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی معروفیت کے حصول کے لیے اس کائنات کی نشانیوں کو یاد دہانی ذکرہ بنا دیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے، اور مت پیروی کرو اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی، کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو۔ پچھلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صیغہ واحد میں خطاب تھا، جبکہ یہاں اتبعوا جمع کا صیغہ ہے، یعنی یہاں خطاب کا رخ عام لوگوں کی طرف ہے، اور انہیں وحی الہ کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اپنے رب کو چھوڑ کر کچھ دوسرے اولیاء دوست سرپرست بنا کر ان کی پیروی مت کرو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب جب وہ رات کو سو رہے تھے یا جب دوپہر کو کیلولا کر رہے تھے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کے موضوع کا عموماً تذکرہ بآیام اللہ ہے، لہٰذا شروع میں ہی اقوام گزشتہ پر عذاب اور ان کی بستیوں کی تباہی کا تذکرہ آ گیا ہے۔ یہ قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی بستیوں اور عمورہ اور سوم کے شہروں کی طرف اشارہ ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 4 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔